أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. محسوس پارا بنا بدیع السماوات پیدا کرنے والا بنانے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَإِذَا اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ پس بے شک وہ فرماتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ بات کرتا اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیۃ یا ہمارے اوپر آتی کیوں نہیں آیۃ کوئی نشانیاں، کذالک ایسے ہی، قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم بات انہی کی بات جیسی، تشابہت ملتے جلتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بینا تحقیق ہم نے واضح کیا،
الآیاتی نشانیوں کو، لقوم یوقنون ایسی قوم کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں، انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق ساتھ سچ کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسأل اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، ولن اور ہرگز نہیں، ترضا وہ راضی ہوں گے، عنک الیہود آپ سے یہودی، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا آپ پیروی کریں، ملتہم ان کے دین کی۔ قل کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ بے شک ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہے، هو الہدی وہی بہتر ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے، جاءک آیا آپ پر، من العلم علم سے، ما لک نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ جس طرح کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر بہ اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک پس یہی لوگ، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ پچھلی آیات میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے ان کے بارے میں ان کا جو اعتراض اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کے اوپر تھا اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان جاہل لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ کسی ایسے آدمی کو پیغمبر بناتا کہ جو مالدار ہوتا، اور یا پھر ایسے ذات کو کہ جو
فرشتہ ہوتا یا پھر ایسے آدمی کو اللہ پاک نے کیوں پیغمبر بنانا تھا کہ جس کے پاس نہ تو مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی سرداری ہے، بالکل یتیم، اور پھر معاشرے میں بھی اس کی عزت نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کیوں بنانا تھا؟ یعنی یہ ان لوگوں کا اعتراض تھا کہ جو کافر تھے، مشرک، یہودی، عیسائی، یہ ان لوگوں نے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراضات کیے تھے۔ آگے چل کر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے کہ اللہ نے پیغمبر آپ ہی کو بنا کر بھیجنا تھا کہ جو ہماری طرح کا انسان ہے اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، اسی کو اللہ پاک نے پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا، تو جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، بیویاں بچے رکھتے ہو اور حسب و نسب کے مالک ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنانا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ جو نہیں جانتے کسی چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا یا ہمارے اوپر کوئی نشانیاں کیوں نہیں بھیجتا، تو اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بلکہ ہم نے تو یقین رکھنے والی قوم جو ہے اس کے لیے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں، یعنی جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن کافی تھا کہ اتنی بڑی اللہ پاک نے کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی، جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کے واقعات اور پہلی امتوں کے واقعات اس کے اندر درج ہیں۔ تو اگر یہ اتنے واقعات ان لوگوں کو سنا بھی چکے ہیں تو اس کے باوجود اگر یہ یقین نہیں رکھتے تو یہ مت سمجھیے کہ یہ آپ پر یقین کامل رکھیں گے، بلکہ ان کے دل جو ہیں یہ پہلے لوگوں کی طرح ہیں، جس طرح وہ بھٹکے ہوئے تھے اسی طرح یہ بھی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں، ایسے لوگوں کو کہ جو آپ کی بات کو مان کر چلیں، ان کو جنتوں کی بشارتیں دیں، ان کو خوشخبریاں سنائیں، اور جو آپ کی بات نہیں سنتے انہیں جہنم سے ڈرائیں کہ کل قیامت کے دن کتنی تمہارے لیے مشکلات ہوں گی۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ،
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کل یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں جو گئے ہیں یہ کیوں جہنم میں گئے ہیں، کہ آپ نے تو ان کو پیغام میرا جو تھا ان تک پہنچانا تھا وہ ان تک پہنچا دیا ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق تبلیغ جو ہے وہ پورا کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ جانیں اور ان کا کام وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ آپ پر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے کہ جس وقت تک آپ ان کے دین کی پیروی نہیں کر لیتے، یعنی جس وقت آپ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ آپ پر راضی نہیں ہوں گے۔ اور قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ان کو کہہ دو کہ ہدایت وہی ہے کہ جو اللہ کی رہنمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جو ہے وہ بہترین رہنمائی ہے۔ تو اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی رہنمائی، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے پیچھے چلنا پھر شروع ہو جاؤں، تو یہ ایسی بات گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنا کچھ علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان لوگوں کی کہ جو بے ہدایتیں ہیں یہودی اور عیسائی، اگر ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے لگ گئے، ہدایت کو چھوڑ کر بے ہدایتیں ہو گئے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ آپ کا اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نہ تو پھر کسی قسم کی کوئی مدد دیں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست رکھیں گے۔ تو آپ بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ اگر راہ ہدایت کو چھوڑ کر بے ہدایتوں کی راہ کے اوپر چلیں گے تو۔ اور یہ تنبیہ جو ہے یہ بظاہر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اہل علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، علماء کرام، یہ ان کو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ آپ بھی اگر اللہ کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اگر اس کو چھوڑ کر ان باطل پرستوں کے عقیدے کے اوپر عمل کریں گے، بدعتیوں کے عقیدوں کے اوپر چلیں گے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، اللہ کے ہاں تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہے جتنی مرضی ہی کوئی مشکلات پیش آئیں تو صبر سہار سے کام لینا ہے، اور جب صبر کرو گے تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کے شامل حال ہوگی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جن کو یہ کتاب قرآن
عطا کی گئی وہ اس کو اس طرح کہ جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے پڑھتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا انکار کرتے ہیں، ان سے بڑا کافر جو ہے وہ اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو ان کو جتنا نقصان ہوگا اتنا اور کسی کو نہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ تنبیہ ہے اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کو سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود باطل پرستوں کے اور پھر بد عقیدہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وما علینا